السلام علیکم احباب. جہان گمگشتہ نگہت سلیم صاحبہ کے افسانے اور ناولٹ کا مجموعہ ہے. جہان گمگشتہ سے ایک خوبصورت افسانہ محبت اور تعاون سماعت فرمائیے. رات کے آخری پہر کھڑکھڑاہٹ بڑھنے لگی. یوں لگا جیسے کوئی بہت بڑی قوت سب کچھ تاخت و تاراج کرنے کے در پہ ہے. شہر بانو بستر پر مزید دبک گئی. وہ بہت دیر سے ایسی آوازیں سن رہی تھی جو اس سے قبل اس نے نہیں سنی تھی. سماعت کو یکسو کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ آوازیں اس کی کتابوں کی الماری سے آ رہی ہیں. بمشکل تمام اس نے ہمت کی اور بستر سے لگا بتی کا بٹن دبا دیا. روشنی ہوتے ہی آوازیں دب گئیں، لیکن بتی بند ہوتے ہی پھر وہی کھڑبڑ. شہر بانو سرکاری جامعہ میں تاریخ کی استاد تھی. اسے اپنے مضمون سے عشق تھا. اس نے اقوام عالم کی تواریخ پر مشتمل نادر و نایاب کتب جمع کر رکھی تھیں. صبح وہ اٹھی تو رات کی کسل مندی باقی تھی، لیکن ترسس نے الماری تک جانے پر آمادہ کیا. جیسے ہی اس نے الماری کھولی، خاکستری سفید سیاہ رنگ کے چوہے ٹڈی دل کی طرح اس کے پاؤں کے بیچ سے نکل کر بھاگے. ان کی قوت شامہ ان کے بدنوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی اور وہ کانپتی مونچھوں اور بال بھری دموں سے اپنے وجود کی حرکت کو نمایاں کر رہے تھے. ان کی گہری چمکدار آنکھوں کا اسرار بتاتا تھا کہ وہ بہت کچھ ملیاں میٹ کر دینا چاہتے ہیں. گویا مفسد روحیں ان کے اندر حلول کر گئی ہوں. حکیم دین محمد مسجد سے واپس آ چکے تھے. حسب معمول ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ ہی نماز ادا کر کے آئے تھے. حکیم صاحب نے اپنے دیوان خانے کو مطب بنا رکھا تھا. یہی وقت ان کے درس و تدریس کا ہوتا تھا. اس کے بعد تو مریضوں کا تانتا بن جاتا تھا. وہ شہر کے معروف حکیم حاذق تھے. انہیں باتوں ہی باتوں میں علم منتقل کرنے میں ملکہ حاصل تھا. اس وقت بھی ان کے سامنے قدیم حکمہ و ادبا کی کتابیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ بتا رہے تھے حکیم اشرق بو علی سینا نے تشریح الاعضاء کے معاملے میں قدیم ادبا کا تتبع کیا ہے، لیکن کلیات قانون میں انہوں نے قدمہ کے خلاف سب سے پہلے فلسفے کو طب سے علیحدہ کیا. اس وقت دیوان خانہ کاسنی، سنا مکی، زعفران، اجوائن اور مختلف قسم کی پسی ہوئی سالم جڑی بوٹیوں سے مہک رہا تھا کہ انہیں اپنی اکلوتی چہیتی اولاد شہر بانو کی چیخیں سنائی دی. وہ چاندی کی مونٹ والی چھڑی ایک طرف دھر کے اٹھے اور شہر بانو کے کمرے کی طرف لپکے. شاگرد بھی حیران و پریشان ہوئے. شہر بانو نے انہیں دیکھتے ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا. وہ فرش پر یوں بیٹھی تھی جیسے کوئی ثروت مند رات ہی رات میں لٹ کے کنگال ہو گیا ہو. حکیم صاحب کے بار بار پوچھنے پر اس نے کتابوں کی الماری کی طرف اشارہ کیا اور بولی، بابا جان، تاریخ عالم کی وہ کتب جو میں نے برسوں میں جمع کی تھی انہیں وہ ایک ہی رات میں چٹ کر گئے ہیں. کون؟ چوہے. چوہے؟ حکیم صاحب نے آس پاس دیکھا. چوہے کہیں نہیں تھے بابا، وہ چھپ گئے ہیں. لیکن میری کتابیں، دنیا بھر کی تواریخ پر لکھی گئی وہ نادر و نایاب اور مستند کتابیں اب کہاں ملیں گی؟ آپ دیکھیں، وہ ان کی کترنیں پڑی ہیں. حکیم صاحب الماری کے قریب گئے. کچھ کتابیں جلد کی طرف سے کچھ درمیان سے یوں کتری ہوئی تھی کہ اب ان کے جڑنے کا امکان نہیں تھا. انہوں نے تعصب سے انہیں دیکھا، لیکن بیٹی کو تسلی دینے کی خاطر پلٹتے ہوئے ہنس دی اور بولے، بیٹی، تاریخ کبھی مستند نہیں ہوتی. ہر قوم کا مورخ اسے اپنے نقطہ نگاہ اور مفاد کے پیش نظر تحریر کرتا ہے. تم چاہو تو یہ کام تم بھی کر سکتی ہو. اب پڑوس میں دیکھ لو، ان کے مورخوں کا ایک گروہ تاریخ کو روشن خیالی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسرا انتہا پسندی کی طرف گھسیٹ رہا ہے. اور بابا ہم؟ شہر بانو نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا. ہم؟ وہ پھر ہنسے. ہم تو راہ گم کردہ ہیں. ہماری تاریخ کے کئی صفحے گم گشتہ او بریدہ. انہوں نے ہاتھ پکڑ کر بیٹی کو اٹھایا اور خود دیوان خانے کی طرف جانے لگے جہاں ان کے شاگرد منتظر تھے. بابا، کیا ہم تاریخ کے بغیر ہیں؟ شہر بانو نے ڈوبتے لہجے میں پوچھا. نہیں. وہ جاتے جاتے رکے اور بولے، اس کے شعور کے بغیر ہیں. البتہ تاریخ کے بغیر وہ ہے جسے سب سلام کرنے پر مجبور ہیں. سارا دن اضطراب کے اندیکھے بگولے میں پھنس کر گزرا. اس نے تیمور سے رابطہ کرنے کی بارہا کوشش کی، لیکن گردشی فون بند تھا اور اسپتال سے یہی جواب ملتا کہ ڈاکٹر صاحب مصروف ہیں. وہ ساری دنیا سے بھی بات کر کے مطمئن نہیں ہو سکتی تھی، لیکن تیمور، اس سے گفتگو کا لطف کچھ ایسا تھا جیسے اس کے نفس میں تیمور کی روح کے تانے بانے بنے ہوں اور الفاظ ان سے ٹکرا کر جھنکار پیدا کر رہے ہوں.
وہ جانتی تھی کہ محبت محض تصوراتی جذبہ ہوتا ہے تو لوگ صدیوں تک اب تک اس میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن وہ محبت کو اس کی فطرت کے مطابق بعید از قیاس اور راز سربستہ بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے آسان زندگی پسند تھی۔ اسے معلوم تھا تیمور بھی محبت کی اذیت سے گزرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ حکیم دین محمد کے بچپن کے ایک دوست قریبی ضلع میں مقیم تھے۔ وہ بہت بڑے زمیندار تھے۔ ان کا بیٹا اعلیٰ اسناد کے حصول کے لیے سمندر پار گیا ہوا تھا۔ دونوں دوست دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے تھے، لیکن تیمور کے دخل در معقولات نے حکیم صاحب کو آرزردہ کر دیا تھا۔ انہیں اپنے زمیندار دوست کے بیٹے پر تو اعتماد تھا، مگر تیمور کی مغربی وضاقتہ اور خیالات سے انہیں کراہت آتی تھی، اور ہر قسم کی غیر شرعی اشیاء کے استعمال و اعمال کی چھاپ اس پر نظر آتی تھی۔ تیمور بھی حکیم صاحب کو دیکھتے ہی مشکی گھوڑے کی طرح بدک جاتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 21ویں صدی میں حکیم کا کیا کام۔ تیمور کا فلسفہ محبت شہربانوں کے فلسفہ محبت سے اتنا ہی مختلف تھا جتنا مرد کا فلسفہ عورت کے فلسفے سے مختلف ہوتا ہے۔ لیکن جب شہربانوں نے اسے باور کرا لیا کہ بابا محبت کو گناہ کی ترغیب کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، لہٰذا ممکن ہے کہ اسے بہت جلد زمیندار کی بہو بن کے جانا پڑے، تب تیمور کو اجلت میں منگنی کی انگوٹھی خریدنی پڑی۔ حکیم صاحب کے لیے شہربانوں کا یہ کہنا ناکافی تھا کہ دو روحوں کی یگانگت بڑی بات ہے۔ البتہ یہ جملہ اثر انگیز تھا کہ ورنہ عمر تو بغیر کسی کے ساتھ کے بھی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، سو انہوں نے توہن و کرہن یہ رشتہ قبول کر لیا تھا۔ ڈاکٹر تیمور کے پاس صبح سے ایک ہی مرض میں مبتلا مریضوں کا تانتا بنا ہوا تھا۔ شدید بخار کی لپیٹ میں آئے مریضوں کی بغل میں کان کے پیچھے ران پر یا نرم گوشت کے کسی حصے پر گلٹی نمودار ہو رہی تھی جس کے گرد ورم تھا، اور آس پاس کا حصہ سبز مٹیالہ ہو رہا تھا۔ مریضوں کی مسلسل قے سے پورا ماحول متعفن تھا۔ کچھ کے جسم میں خون جمنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ رہے تھے، کچھ کو خفقان اور بیہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ایک سیاہ موت ہر سو رقصاں تھی۔ اسپتال میں ہنگامی صورتحال کا اعلان ہو گیا تھا۔ بامشکل چند لمحے نکال کے ڈاکٹر تیمور نے شہربانوں کا نمبر ملایا۔ جس وقت فون کی گھنٹی بجی، شہربانوں برقی نشریاتی رابطے کے پردہ تصویر پر چوہوں کے غول کو شہر بھر میں دوڑتا دیکھ رہی تھی۔ تیمور، تم خود تو خیریت سے ہونا؟ یہاں بہت بھیانک خبریں نشر ہو رہی ہیں، وہ بولی۔ ہاں، تیمور نے افسردگی سے کہا، شہر بھر میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ تم اپنا خیال رکھنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور اپنے حکیم حاذق باپ سے کہنا کہ وہ گھر کے اندر کھلے مطب کو تالا ڈال دیں اور مریضوں کو اندر نہ آنے دیں۔ لیکن تم؟ مجھے حفاظتی تدابیر معلوم ہے، لیکن تمہارے حکیم حاذق کو نہیں۔ وہ دیوان خانے کی طرف دوڑی جہاں بابا کے شاگرد اور جڑی بوٹیاں کوٹنے والے لڑکے بیٹھے تھے، اور بابا اپنی کراری آواز میں ان سے مخاطب تھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ طاعون ایک بڑا عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا؟ جب خدا چاہتا ہے کہ اپنی قضا و تقدیر کا نفاذ فرمائے تو ان اسباب شرور کی معرفت، اس کے تصور اور اس کی ارادت سے بندے کے قلب کو غافل کر دیتا ہے، پھر اسے اس کا شعور ہی نہیں رہتا، نہ کبھی اس کے ازالے کا اسے ارادہ ہی ہوتا ہے، اور پھر باری تعالیٰ کی قضا و تقدیر کے احکام پورے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جوہر ہوا میں فساد وبا کا پھوٹ پڑنا طاعون کا ایک قوی سبب ہے۔ حکیم صاحب، کیا اس کا کوئی خاص زمانہ ہوتا ہے، کوئی وقت؟ ایک سہمے ہوئے شاگرد نے سوال کیا۔ نہیں، عفونت اور زہریلی ردات وقت اور زمانے کی پابند نہیں ہوتی، لیکن بقول بکرات خریف میں امراض کی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں عطاروں، گورکنوں، غسالوں، کفن برداروں، کفن فروشوں کی چاندی خریف کے موسم میں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ موت کا موسم ہوتا ہے۔ اس موسم میں امراض کثرت سے پھیلتے ہیں۔ پھر وہ گلا کھنکار کر بولے، چلو میرے بچوں اٹھو، ہم گلی گلی محلے محلے جائیں گے، لوگوں کو اس وبا سے بچنے کی ترکیب بتائیں گے، ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے بدن سے رطوبات فضلیہ کو نکالنے کی کوشش صحیح کریں اور غذا کی مقدار کم سے کم کر دیں۔ حکیم دین محمد اپنے قافلے کو لے کر باہر نکل گئے۔ شہربانو آہار میں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنے باپ کی سادگی پر رحم آیا۔ اس نے سوچا، ابن آدم چوہوں سے زیادہ حریص ہے، اپنے حصے سے زیادہ رزق پیٹ میں بھرنے یا اسے ضائع کر دینے کا متمنی، کون بھلا اس کے باپ کی بات مانے گا؟ برقی نشریاتی رابطے کے پردہ تصویر پر ہنگامی خبریں تسلسل سے آ رہی تھیں۔ مختلف علاقوں میں چوہوں کی یلغار دکھائی جا رہی تھی۔ کچھ چوہے درخت پر چڑھ کر فصلوں کو خراب کر رہے تھے، کچھ بادامی اور سبزی مائل چوہے کھیتوں میں اپنی دم شاخ سے لپیٹ کے لٹکے ہوئے غلہ کتر رہے تھے۔
घरेलू चूहों ने अलग कयामत ढाई थी। अजनास के अलावा इस्तेमाल की अशिया तक बर्बाद कर दी थी। दरियाई चूहे दरियाओं के किनारों पर बने बिलों से बाहर निकल आए थे और अपने नारंगी रंग के दांतों से पौधे कुतर रहे थे। जंगली चूहों ने घास, बीज, फलों की गुठलियां हजम कर ली थी और ये मुफसिद चूहे अब शहरों का रुख कर रहे थे। कुतरनी एक बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभर रहे थे। उनके छेनी नुमा अगले दांत और 3 से 5 उंगलियों वाले पंजे खौफ और तबाही की अलामत बन चुके थे और यूं लग रहा था जैसे ये सारी दुनिया को हड़प कर जाएंगे। अब पर्दा तस्वीर पर मंजर बदलने लगे। एक शहर से दूसरा शहर, एक मुल्क से दूसरा मुल्क, फिर एक बर्रे आज़म से दूसरा बर्रे आज़म। कुतरनी बहरे मुंजमद शुमाली से लेकर दूसरे सिरे तक फैले हुए दिखाई देने लगे। इनकी तुरत फिरत के आगे ज़मीनें सुकड़ने लगीं, बर्रे आज़म मादूम होने लगे। शहरबानों ने देखा अब पर्दा तस्वीर पर कीमती तेल से भरे बड़े बड़े कनस्तर दिखाए जा रहे थे, जिनमें बेशुमार सफ़ेद मोटे भद्दे चूहे अपनी खारदार दुम्हें लटकाए बैठे थे। जब इनकी दुम्हें तेल में लथड़ जाती तो वो उन्हें चाट लेते। लम्हों में कनस्तर के कनस्तर खाली होने लगे। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, बस कैमरे की आंख थी जो खामोशी से देख और दिखा रही थी। अचानक खामोशी टूटी और पस मंज़र में कुर्लाती आवाज़ गूंजी, नाजरीन, इस वक्त हमारी दुनिया तारीख़ के बदतरीन दौर से गुज़र रही है। हर 6 में से एक शख्स भूख से, मेरा मतलब है ताउन से, मर रहा है। आज दुनिया के 225 अमीर तरीन अफराद की दौलत दुनिया की 47% आबादी की दौलत से ज़्यादा है। माफ़ कीजिए, मैंने गलत सफ़ा उठा लिया है। चूहों के पस मंज़र में बोलती आवाज़ कुछ देर रुकी, कागज़ों की खड़खड़ाहट सुनाई दी, फिर वही लहजा गूंजा। दरअसल हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि दुनिया के 225 अमीर तरीन अफराद, माफ़ कीजिए 225 करोड़ चूहों ने दुनिया की 47% आबादी का रिज़्क चट कर लिया है या कुतर के बर्बाद कर दिया है। ये कुतरनी रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। हंगामी नशरियात कुछ देर के लिए मुअत्तल हुई और पर्दा तस्वीर पर चंद मशहूर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात नज़र आने लगीं, जो लोगों को मुख्तलिफ पहलुओं से असल सूरत हाल बताने आई थी। एक बोला, ये तबाही ताउन की वजह से नहीं, इन चंद सरमायादारों की वजह से आई है जो निज़ाम मईशत को अपनी लूंडी बनाए रखना चाहते हैं। दूसरे ने जज्बाती अंदाज में हाथ हिलाया और कहा, तबाही की वजूहात वाज़ेह हैं। क्या तुम नहीं देखते कि दुनिया के कई खित्ते जंगी जनून की जद में हैं, जिससे दुनिया भर की मईशत तबाह हो रही है और महज़ब अक़वाम आलम इस बहस में उलझी हुई हैं कि कौन से हथियार इस्तेमाल करें और कौन से नहीं। तीसरे ने कहा, यह हकीकत मानना पड़ेगी कि चूहों ने और इनके पिस्सुओं से फैलने वाले ताउन ने एक नए अंदाज से मईशत पर हमला किया है। तेल के वो कुएँ जो भी खुदे नहीं, इन तक भी ये चूहे पहुँच चुके हैं। दरमियान में बैठा हुआ मेज़बान इनकी आपस में उलझने वाली बहस को समेटने की नाकाम सही में खासा अहमक लग रहा था। भला आखिर इसे भी 2 लफ्ज़ बोलने का मौका मिला और वो बोला, इसका कोई हल, रिस्क की मसावी तकसीम। पहली शख्सियत ने अंगश्त शहादत उठा के यकीन से कहा, मसावात का नारा या तो सियासतदान वोट की खातिर लगाता है या औसत दर्जे से कम माली हालत रखने वाला आम शहरी, वरना मसावात पर मबनी यूटोपिया का वजूद मुमकिन नहीं है। दूसरी शख्सियत ने तंज भरी नज़रों से पहली शख्सियत के मामूली लिबास को देखते हुए कहा और साथ ही अपने कीमती कोट का कॉलर छुआ। रात हो गई थी। तैमूर और उसके साथी डॉक्टर ताउन के मरीज़ों के फौरी तबी इमदाद देते देते निढाल हो गए थे। अस्पताल का मुर्दा खाना मरीज़ों से भर गया था, जिनके जिस्म पर निकलने वाली गिल्टियाँ स्याह रंगीन थीं। तैमूर अपने कमरे में बैठा कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए सस्ता रहा था कि अचानक उसके सामने कोई स्याह शय लहराती हुई गुजरी। उसने थकन से मुंदी आंखें पूरी तरह खोली। वो डॉक्टर फरिया थी, जिसने स्याह लिबास पहना हुआ था। उसका सफ़ेद कोट उसके बाजू पर लटक रहा था। तैमूर के डॉक्टर दोस्त परवेज़ ने तैमूर की महवियत देखी तो खंकारा और बोला, ये डॉक्टर फरिया भी चलता फिरता ताउन है, क्या मतलब? तैमूर ने पूछा। जब से इस अस्पताल में इसकी मुलाजमत शुरू हुई और तुम्हें पता चला है कि इसका बाप एक मशहूर सनतकार है और शहर के वस्त में इसके लिए एक अजीम आलीशान ज़ाती अस्पताल तामीर करवा रहा है, तब से तुम्हारे अंदर भी ताउन की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। कभी कभी तो तुम्हें बाकायदा खफकान के दौरे भी पड़ते हैं। तैमूर हंस दिया। तो गोया तुम्हें सिर्फ मेरी खबर होती है, कभी तुमने इसके मर्ज की भी तशखीस की है? भाई, अगर आग दोनों तरफ लगी हुई है तो बेचारी शहरबानो किस मकाम पर खड़ी है? परवेज़ ने पूछा। शहरबानो तारीख़ के औराके पारीना में रहती है, जिन्हें चूहे कुतर चुके हैं, और उसका हकीम हाजिक बाप जालिनूस के ज़माने में रहता है कि जब तशखीस मर्ज का एहसार तमाम तर नफ्स की हरकत देखने पर था, जबकि मैं इस ज़माने में हूँ जहाँ जरासीम तिब्बी तजुर्बे गाँव में शीशे की नलकियों में रखे जाते हैं। तुम ही बताओ, हमारे ज़माने हमारी
سمتیں کتنی مختلف ہیں. اور محبت؟ ڈاکٹر پرویز نے پوچھا. محبت؟ تیمور نے گہری سانس لی. محبت تو بس محبت ہوتی ہے، وہ کوئی ذمہ داری تو نہیں ہوتی جس سے دستبردار ہونے سے پہلے قانون اور شرع کا سامنا کرنا پڑے. ڈاکٹر پرویز نے دیکھا ڈاکٹر تیمور کی سیاہ آنکھیں چوہوں کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں. پھر وہ کرسی سے اٹھا اور اس نے کھلے فرش پر یوں ہلکی سی چھلانگ لگائی جیسے کوئی چوہا زندگی کی یکسانیت توڑنے کے لیے لگاتا ہے. شہربانوں کے گھر کے آگے ایک باغ تھا اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں. یوں لگتا تھا جیسے یہ دنیا کا آخری گھر ہو. وہ اکثر باغ میں ٹہلنے نکل آتی تھی، لیکن اس دن اسے باغ دیکھ کے بابا کے زمیندار دوست کے باغات یاد آ گئے. پھلوں سے لدے پھندے، نہایت منافع بخش باغات اور بے حساب مربے. اس نے سوچا ان باغات اور مربوں سے سال میں کتنی آمدنی ہو جاتی ہوگی. زمیندار صاحب کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے لگتا ہے جیسے وہ نوابوں سے کم درجے کی زندگی تو نہیں گزارتے ہوں گے، اور یہ راج پاٹ ان کے بعد ان کے اکلوتے بیٹے ہی کے حصے میں آئے گا. پھر اسے تیمور کا خیال آیا. سرکاری ہسپتال کے ایک معمولی ڈاکٹر کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ اس نے سوچا کیا گھر کی گاڑی چلانے کے لیے مجھے تمام عمر کن ذہن لڑکیوں کو تاریخ کے کھنڈرات سے بوسیدہ اوراق نکال کر پڑھانے ہوں گے؟ پھر اسے بابا کی باتیں یاد آئیں. ایک دن انہوں نے کہا تھا جس طرح زندگی اور موت دو سہیلیاں ہیں انگلیاں تھام کے چلنے والی، اسی طرح محبت کی بھی کچھ ہمجولیاں ہوتی ہیں جن کے بغیر وہ تنہا رہ جاتی ہے. ان میں تم حسن و جوانی کو شامل کر لو یا سیم و زر کو، لیکن تم محبت کو مادیت سے جڑا ہوا ہی پاؤ گی. بابا کیا پتے کی بات کہتے ہیں، وہ خود سے بولی. آخر کو انہوں نے قدیم حکمہ و ادبا کو ازبر کر رکھا ہے. پھر اسے تیمور کا خیال آیا. طاعون کی وبا پھیلے بہت روز گزر گئے تھے اور وہ ملنے نہیں آیا تھا، نہ ہی فون پر رابطہ کیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے طاعون ہو گیا ہو. پھر اس نے سوچا اگر وہ اتنے مریضوں کے درمیان سے زندہ بچ نکلا لیکن محبت کے محاذ پر ہار گیا تو کیا وہ مفتوح ہوگا؟ لیکن تاریخ نے اسے سکھایا تھا کہ جنگ کے اختتام پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنگ میں فاتح دراصل کوئی نہیں ہے، دونوں ہی مفتوح ہیں. ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی. شہروانوں گھر کے اندر آ گئی. اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے سنگھار میز پر رکھی تیمور کی تصویر کو بغور دیکھا جو عجیب سی لگ رہی تھی. اسے محسوس ہوا جیسے تیمور کے اگلے دانت کترنیے کی طرح چھینی نما ہو گئے ہیں. یکدم اسے اپنی انگلیوں میں کھجلی سے محسوس ہوئی. اس نے منگنی کی انگوٹھی کو گھمایا. اس کے نیچے گلٹی نمودار ہو رہی تھی. پھر اسے اپنی انگلیاں چوہوں کے پنجوں کی طرح مڑتی ہوئی دکھائی دیں. شدت سے اس کا جی چاہا کہ وہ ڈھیروں کڑکڑاتے کرنسی نوٹوں کو ان پنجوں میں دبوچ لے. افسانے کا اختتام. بہت بہت شکریہ.